عثمان اور ان کے جنگجو منگولوں کا خاتمہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ منگول تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلسل وہ مزاحمت جاری رکھے ہوتے ہیں۔ اقدام صاحب بھی برابر قافلوں کو ٹھکانے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں شدید قتل و غارت جاری ہوتا ہے۔ الچیچہ خاتون بھی اک تیمور کا پوری طرح سے ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اور ابھی تک عثمان صاحب کو قافلوں پر حاوی دکھایا جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہر ایک اپنا کام شروع کر دے۔ پھر سپاہی عثمان صاحب کا حکم سن کر آگ لگے تیروں کو بموں کی جانب اچھال دیتے ہیں۔ تیر جیسے ہی بموں میں لگتے ہیں تو زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ بقیہ رہ جانے والے منگول نوکر دور جا گرتے ہیں۔ ہر طرف آگ اور دھواں پھیل جاتا ہے۔ پھر گربا سپاہی بھی آگ لگا تیر بموں میں دے مارتا ہے اور ایک زوردار دھماکہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے منگول نوکروں کے لباس میں آگ لگ جاتی ہے اور بہت سے کٹ کر مر جاتے ہیں۔ سپاہی یکے بعد دیگرے آگ والے تیر برساتے ہیں اور ہر تیر گرتے ہوئے بڑے دھماکے ہوتے ہیں۔ نائمان کی قرارگاہ میں ہر طرف دھواں اور آگ ہوتی ہے۔ یہ وہ سبق ہے جو نائمان اور منگول صدیوں یاد رکھیں گے۔ پھر بالآخر عثمان صاحب منگول نوکروں کا کام تمام کر دیتے ہیں اور کوئی بھی عثمان کا مقابلہ کرنے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ بوران کہتا ہے کہ جناب بہت سے لوگ بھاگ چکے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں تو بھاگنے دو، وہ ہماری فتح کی نشانی بنیں گے۔ انہیں بھاگنے دو تاکہ جہاں بھی جائیں گے ہماری فتح کی بات کریں گے۔ پھر عثمان اور ان کے جنگجو اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم فتح یاب ہو چکے ہیں۔ زخمیوں اور شہداء کی جلد از جلد قبائل منتقلی کو یقینی بنائیے۔ ہم اپنی تدابیر میں 10 گنا اضافہ کریں گے، بلکہ 20 گنا کریں گے۔ ہم نے ان کتوں کے دانت نکال دیے ہیں، لیکن وہ حملے جاری رکھیں گے۔ بوران تم سارا مال غنیمت جمع کرو گے، قرارگاہ کے ارد گرد دیکھو گے۔ ہم مظلوموں کا رزق ہرگز نائمان کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر سپاہی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے خیموں کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف عثمان صاحب اور ان کے جنگجوؤں کو فاتحانہ انداز میں قبیلے واپس لوٹتے دکھایا جاتا ہے اور ان کے پیچھے مال غنیمت کی مال گاڑیاں بھی آتے ہوئے دکھائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف نائمان جب قرارگاہ واپس پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے تمام نوکر قتل کیے جا چکے ہیں، صرف چند ہی کمانڈر باقی بچے ہوتے ہیں۔ نائمان جہاں تک دیکھتا ہے لاشیں اور کٹے سر نظر آتے ہیں اور باقی بچ جانے والے صرف چند ہی سپاہی ہوتے ہیں۔ نائمان پوچھتا ہے کہ یہ کس نے کیا اور اپنے بچ جانے والے کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کہ یہ صرف عثمان نے کیا ہے۔ پھر نائمان ان باقی بچ جانے والوں کو بھی قتل کر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری موت میرے ہاتھوں میں ہوگی عثمان۔ پھر شامان کہتا ہے کہ کیا عثمان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیں گے نائمان کہتا ہے کہ عثمان نے ہمیں اپنے کھیل میں دھکیلا ہے، اس کا دل اپنے ہاتھوں سے چیروں گا۔ نائمان اپنے ہی سپاہیوں کو تلوار گاڑ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تینگری کو گواہ بناتا ہوں، اس کے خون سے زمین کو سیراب کروں گا۔ نائمان اپنے ہی کمانڈر کو بار بار تلوار کے حملے سے قتل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بچوں اور سپاہیوں کو ایک ایک کر کے اس سے الگ کروں گا۔ دوسری طرف یعنی شہر میں رات کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب خیریت سے اپنے قبیلے واپس آ چکے ہوتے ہیں اور اہل خانہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ اور دل سلامت رہیں۔ سرداران کے سپاہیوں کے بغیر ہم نے نائمان کی فوج کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ بوران تم باقی صورتحال بتاؤ کیا ہے؟ بوران کہتا کہ جناب الحمدللہ ہم نے بہت سے نوکروں کو قتل کر ڈالا، جتنے تھے ان میں سے آدھے بھاگ چکے ہیں۔ نائمان کے سب سے زیادہ تربیت یافتہ محافظ دھماکے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پینگے کہتے کہ ہم اسے فتح کہہ رہے ہیں عثمان صاحب، لیکن آدھی فوج ابھی تک سلامت ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ یہ یقیناً فتح ہے اور فتح بھی سب سے بڑی ہے، یہ چھوٹے کے بڑے پر کم کے زیادہ پر اور مظلوم کے ظالم پر غالب آنے کا ثبوت ہے۔ اب نوکر اپنے ٹھکانوں میں ڈر کر جیئیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم پر ہر روز حملہ ہو سکتا ہے اور قبیلے کے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان میں ہمت پیدا نہیں ہوگی، وہ کہیں گے ناقابل شکست
سخت کہلانے والا شکست کھا چکا ہے اور وہ بھی اس مبارک فوج میں شامل ہونا چاہیں گے۔ پھر اختام صاحب کہتے ہیں کہ تیمور اور الچیچا کی شادی کب کر رہے ہیں؟ عثمان کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے تیاریاں شروع کر دیں، لڑکی ہم لینے آئیں گے، اب مزید انتظار کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ شیخ ادا بالی کہتے ہیں بابرکت مہینوں میں ایسی نیکی کرنا قبولیت کی ضامن ہے، اللہ اس عمل کو بابرکت بنائے۔ سب لوگ کہتے ہیں آمین ثم آمین۔ اس کے بعد سکوت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ اس بیان خط پڑھتی ہیں، لکھا ہوتا ہے کہ عثمان نے یہ کام ہماری پونیا میں موجودگی کے وقت کیا۔ اس بیان خط کو پٹخ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نائمان کچھ دیر میں یہاں آئے گا۔ عثمان نے شہد کے چھتے میں چھڑی مار دی ہے، نائمان کی قرارگاہ تباہ ہو چکی ہے۔ جلالی کہتا ہے کہ کیا ہمیں تدابیر بڑھا دینی چاہیے والدہ سلطانہ؟ اس بیان کہتی ہے کہ تدابیر نائمان کے شکوک کو شبہات کو مزید جنم دیں گی۔ وہ یہ دیکھنے آ رہا ہے کہ ہم اس معاملے میں شامل ہیں یا نہیں۔ پھر اتنے میں نائمان دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور سیدھا اسمہان کو جا کر کہتا ہے کیا تم بھی اس کھیل میں شامل ہو؟ کیا تمہیں عثمان کے میری قرارگاہ پر حملے کا علم تھا؟ اسمہان کہتی ہیں اس تلوار کو نیام میں رکھ لو جلالی، نائمان ہمارا دشمن نہیں ہے۔ نائمان کہتا کہ تم سے کہا تھا والدہ سلطان، یا تو مزاحمت ختم کر دو یا میں پہلے تمہارے بیٹے کا اور پھر تمہارا سر اتاروں گا، اس کے بعد پورا کنیا اور ساری سرحدیں۔ اسمہان کہتے ہیں کہ جب میں یہاں آئی تو عثمان کو اپنے درمیان نہیں پایا، یہی اس سب کا سبب ہے۔ عثمان نجیل بوٹی کی طرح ہے، جب ہمارے درمیان ہوتا ہے تو ہم سب کو زہر دیتا ہے، ہمارے اتحاد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ مزاحمت نہیں ہوگی لیکن سردار عثمان کی ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ نائمان کہتا کہ گدھا اگر بوجھ گرا دے تو بھی نقصان مالک کا ہوتا ہے، اس کے عمل کی قیمت سب ادا کریں گے۔ اسمہان کہتے ہیں کہ سردار عثمان کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کروں گی، یقین کرو کہ عثمان کے لیے میری نفرت تم سے بھی زیادہ ہے۔ نائمان کہتا کہ اگر سرداران عثمان کے ساتھ شریک ہوئے تو ان سے کہہ دو اس بار صرف ان کے پیٹوں کو نہیں لوں گا۔ اسمہان کہتے کہ عثمان نے آپ کا سونا چورا کر ہم سب کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جب اس بات کا علم سرداران کو ہوگا تو وہ جان لیں گے کہ ان کی اولاد کو تکلیف میں ڈالنے والا عثمان ہے۔ نائمان کہتا ہے ایسے بات نہ کرو جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے والدہ سلطان۔ اسمہان کہتی ہے نائمان سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا آپ سے وعدہ برقرار ہے، آپ کا محصول اور سونا آپ کے قدموں میں آئے گا۔ نائمان کہتا ہے کہ تم سونا جمع کرو لیکن عثمان کا ٹیکس اب صرف سر کٹانا ہوگا، ان زمینوں کو خون کے سمندر میں بدل دوں گا، تم لوگ اسی کے مستحق ہو۔ دوسری طرف عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اس طرح کے نیک کام ایسے ہی مبارک مہینوں میں زیادہ مقبول ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نائمان کی قرارگاہ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کو لوگوں میں ابھی تقسیم کر دیتے ہیں۔ شیخ عطا بالی فرماتے ہیں بہت اچھا خیال ہے عثمان صاحب، ایک نیکی کے بدلے 1000 لکھی جائیں گی اعمال نامے میں۔ ہمیں ان 3 مبارک مہینوں تک پہنچانے والے رب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ علاؤدین کہتے ہیں کہ نہیں معلوم نانا جان، ان 3 مہینوں میں نماز اور قرآن پڑھنے کا لطف بالکل الگ ہی محسوس ہوتا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ جیسے اس دنیا میں 4 مختلف موسم ہیں، اسی طرح سے ہماری روحوں کو متاثر کرنے والے یہ 3 مہینے ہیں، ہر ایک کا روح پر الگ مفہوم اور اثر ہوتا ہے، جیسے ہر بندے کے فرائض بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 مہینے اجر کی بہتی ہوئی آبشاروں کے مانند ہیں، آپ جو بھی نیکی کمائیں گے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ ان مہینوں میں بندوں پر اللہ کی رحمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ یہ 3 مہینے بندوں کی بہت زیادہ مغفرت اور بخشش کی ہیں۔ اللہ کا اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرنے اور توبہ کرنے والے بندوں کو بخشنے کے مہینے ہیں۔ ہم بھی جتنا ہو سکے گا عبادت کریں گے، بہت زیادہ دعائیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ عبادت اور بہت زیادہ توبہ کریں گے، تاکہ سال بھر میں کیے گئے گناہوں سے، کی گئی کوتاہیوں سے
خود کو معاف کروا سکیں۔ اچھے مسلمان بن جائیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اچھے بہترین مسلمان بن سکیں۔ کائیوں کے لیے یعنی شہر کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم اچھے مسلمان بنیں گے، اور کافروں کے لیے بھی، کیونکہ ہمارا اچھا مسلمان ہونا کافروں کے حق سننے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مسلمان کی تعریف اس کی طرز زندگی سے ہوتی ہے۔ ہماری زندگی اتنی خوبصورت اور صاف ہو جائے کہ کافر اس کی تمنا کریں۔ ظالم اپنے ظلم پر شرمندہ ہوگا، اسی لیے ہمیں اپنی عبادات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم جھوٹ، منافقت اور ناانصافی سے دور رہیں گے جیسے ہم جہنم کی آگ سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ دور رہیں گے تاکہ حق کو خوبصورتی سے دکھا سکیں اور ہماری باتیں کافروں پر بھی اثر کریں گی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہی بات ہے شیخ محترم، یہی بات ہے۔ صرف بات کرنا ہی کافی نہیں ہوگا، عمل کرنا بھی بہت اہم ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی مہینے ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم مسلمان بن کر زندگی کو گزار لیں اور اپنے کیے گئے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ خبردار مسلمانوں، اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ سچی توبہ کے ساتھ توبہ پر قائم رہیں اور اپنی عبادات میں تسلسل قائم کریں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ شیخ محترم، ہماری نیت تو یہی ہے، اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اب یہ 3 مہینے ہمارے لیے عید کا اعلان ہے، جبکہ ہمیں عید کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو ہم بھی ایک خوبصورت نعت سے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بران نعت پڑھو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بجا دو کوپوز کی تاریں۔ پھر بران خوبصورت آواز میں نعت کو پڑھتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہے۔ سب لوگ اسے بہت ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ میں جھلس گیا ہوں باعث آتش و عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اسی لیے تو میں ہوں شیدائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین،